ہونے کے بعد ان کی اپنی ٹریٹری شروع ہوئی، اپنا سفر ولایت، اپنا سفر نبوت شروع ہوا، اور اس بام عروج کی جانب سفر شروع کیا، اور اس منزل کی جانب جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے متعین فرمائی تھی، اللہ نے ان کے ہاتھوں سے معجزات کا اعزاز شروع کر دی۔ تو اس کی جو دلیل معرفین دیتی ہیں کہ جب تک مرید شیخ کی صحبت میں رہتا ہے اس کے کمالات چھپے رہتے ہیں، ہڈن رہتے ہیں، مگر جب شیخ سے وہ اپنا کمال لے کر اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی حقیقت کی جانب گامزن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے کرامات کا ظہور فرماتا ہے۔ جب تک وہ شیخ کی صحبت میں رہے گا وہ بالکل چھپا ہوا رہے گا، اس کی بات کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا معاملہ بھی یہ رہا کہ کنویں میں جب اترے تو جبرائیل امین آ گئے۔ اس سے قبل جب تک سیدنا یعقوب علیہ السلام کی صحبت میں رہے 17 برس کی عمر تک، 17 برس تک کبھی سیدنا جبرائیل امین ان کے پاس نہیں آئے، نہ سیدنا جبرائیل امین سے ملاقات کی۔ اور پھر جب خواب شروع ہوا اور خواب کے بعد آپ کا سفر نبوت شروع ہوا اور سفر عروج شروع ہوا تو سیدنا جبرائیل امین وہاں پہنچ گئے، اور پہلی ملاقات اس کنویں کے اندر سیدنا جبرائیل امین سے حضور سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہوئی، اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر بات سفر شروع ہو چکا تھا، تو یہی حال عرفاء بیان کرتے ہیں کہ جب مرید کو مبشرات شروع ہوتے ہیں، خوابات شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بتا دیا جاتا ہے اب تمہارا سفر شروع ہو گیا ہے، اب کرامات کا ظہور تم سے ہو رہا ہے۔ یعنی بڑی خوبصورت سی بات یہاں تفصیلیں سناؤں کہ سیدنا شمس الدین شمس دوسترا رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدنا مخدوم الاولیاء مخدوم علاء الدین علی صاحب کی صحبت میں رہے، کوئی کرامت ظہور نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی رخصت ہوئے شاہی لشکر میں پہنچے، سپاہی بنے، حضور سیدنا مخدوم الاولیاء نے فرمایا شمس الدین جب تم سے پہلی قیامت کا ظہور ہو تو یہ بات سمجھ دینا کہ میں رخصت ہو گیا ہوں، میں دنیا سے چلا گیا ہوں۔ تو یہ کرامات پہ کرامات سے کہاں سے سزا شروع۔ یہ حال سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی تھا کہ جب تک وہ رہے صحبت یعقوب میں انہیں معجزات ہوئے، تو کنویں سے پہلا معجزہ شروع ہوا۔ جبرائیل امین آئے، تخت لے کر آئے، پر بچھائے، آج سے بات کی، فرشتے اکٹھے ہو گئے۔ اور ایک بات یاد رکھنا دوستوں، تمام چرند پرند درخت نباتات نبی کو پہچانتے ہیں، صرف انسان کے قلب میں پردہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی یہ سامنے میرے کون ہے، لیکن ہر چیز پہچان دی۔ وہ جو تاجر جس نے آپ کو مثال لے کے گیا تھا اس کا غلام بھی آپ کو پہچانتا تھا، تاجر بھی پہچانتا تھا، مگر تاجر کے اندر کا جو نفس تھا اس نے کو روکے رکھا اور یعقوب علیہ السلام کا اسے ادب و اکرام نہیں کیا۔ مگر جیسے ہی آپ پہنچے یہاں پر مصر کے اندر، عزیز مصر آپ پر فریفتہ ہو گیا، اور عزیز مصر نے اپنا سارا خزانہ خالی کر دیا۔ بادشاہ وقت وہ نہیں تھا، بادشاہ کا نائب تھا، وزیر تھا، عزیز تھا وہ، لیکن پورا اختیار کل تھا، جو چاہے کر سکتا تھا۔ ان زمانے میں بادشاہ کو یہ اعلیٰ مدعو کے وزیر کو صدر اعظم بناتے تھے، کل اختیار دیا کرتے تھے، جو جاؤ کرو۔ اسے سارا خزانہ خالی کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی محبت میں فریفتہ ہو گیا، خزانہ خالی کر لے کے آیا، ان کے وزن کے برابر مشک تول کے دیا، ان کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، ان کے وزن کے برابر چاندی تول کے دی۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام اچھے خاص صحت مند تھے، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ 5 من وزن تھا، 5 من وزن سیدنا یوسف علیہ السلام کا، اچھے خاص جسیم تھے، عداوت تھے، خوبصورت تھے، حسن کا مرقع تھے، 17 سال عمر تھی آپ کی، حسن دل آویز تھا، جو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا، اس حسن کو دیکھتے اس کی اس کی آنکھ میں فریفتگی آ جاتی، محبت شفقت آتی۔ عزیز مصر کا یہ معاملہ تھا۔ اب جب وہ یہاں آیا اور اس نے اپنی بیوی سلیخہ سے کہا کہ میں خوبصورت نوجوان لے کر آیا ہوں، اللہ نے ہمیں اولاد دی تو ہم اس کو اولاد بنا کے رکھتے ہیں، اولاد بنا کے رکھتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو کمرہ بنا کر دیا، اس کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام نے قیام شروع کر دیا۔ اب جب کمرے میں قیام شروع کیا تو رات بھر سے یوسف علیہ السلام عبادت میں متعین رہتے ہیں۔ دن کے 3 حصے حضور نے مقرر کر دیے، شب بیداری، تسبیح و تحلیل، استغفار، گریہ وزاری، اور وہ کمرہ جو ہے آباد ہونا شروع ہو گیا، اور وہ خود عزیز مصر دیکھتا تھا اس گھر کے اندر رونقیں لگنا شروع ہو گئی، رونقیں لگنا شروع ہو گئی۔ گھر کے جو جمادات ہیں، یعنی جو پرندے ہیں، وہ چاروں طرف جمع ہوتے اس حجرے کے گرد پھرتے رہتے، اور جو درختوں نے اپنی شاخیں قریب کر لی اس حجرے قریب، اس حجرے میں سیدنا یوسف علیہ السلام ٹھہرتے تھے۔ ہر طرف سے ایک رونق چل پڑی، گھر کے اندر چہچہاہٹ آ گئی، ایک بہار آ گئی کوئی گھر کے اندر۔ بظاہر وہ دونوں اکیلے رہا کرتے تھے، اولاد تھی دونوں کی، زلیخا کی اولاد تھی رائی،
عزیز مصر کی اولاد تھی مگر اس کی محبت گرفتار ہوگی. اب جب زلیخا نے کہہ کے دکھا یوسف علیہ السلام کو تو وہ تو فدا ہوگی. یہاں کہا کہتے ہیں فلما بلغ اشدہ آتینا حکما، جب ان کی بلوغت اپنے اپنا کمال کو پہنچی، بلوغت اپنے کمال کو پہنچی، شباب پہ پہنچ گئی، حکما و علما، پھر ہم نے ان کو حکم بھی دیا اور علم بھی دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے حوصلہ بخشتے ہیں، صلہ بخشتے ہیں. نبی کا سب سے بڑا کارنامہ علم ہوتا ہے. یاد رکھو اللہ اس کو جناب خاص علم عطا فرماتا ہے جو علم اس زمانے میں کسی کے پاس نہیں ہوتا. یاد رکھیے نبوت کا علم الخاص ہوتا ہے، وہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، نبی کے علاوہ اس علم سے کوئی واقف نہیں ہوتا. اللہ کا نبی جانتا تو لوگ جانتا ہوتا. وہ علم عطا فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، اور نبوت عطا فرما دی، کمال عطا فرما دی. وَرَوَدَتْهُ الَّتِي فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور زلیخا اس وقت میں چاہتی تھی کہ وہ آپ اپنی خواہش کو پورا کرے. وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے دروازے بند کر دیے. وَقَالَ حَيْتَ لَكَ، اس نے کہا اے یوسف آجا، حَيْتَ لَكَ یوسف آ جاؤ. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف کو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. انی ربی احسن مثواہ، تمہارے اس شوہر نے، اس بندے نے میرے ساتھ بہت خوبصورت سلوک کیا. اس نے مجھ پہ احسان کیا، اس نے مجھے خرید گھر لے کر آیا، خوبصورت لباس پہنایا، کپڑے پہنائے، تیار کیا، اور مجھ پہ اپنی بے پناہ مہربانیوں کی جو ہے نا نشاور کی مجھ پر. اور تو چاہتی ہے میں اس کی جو ہے نا دغا کروں، بھلی کروں، اس کی امانت میں خیانت کروں. انہ لا یفلح الظالمون، اور اس طریقے سے تعالیٰ ظالموں کو پناہ نہیں دیتا، ظالموں کو پناہ نہیں دیتا، ظالموں کو فلاح نہیں دیتا. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، زلیخا جو ہے مائل ہو چکی تھی، زلیخا پوری طریقے سے مائل ہو چکی تھی. وَهَمَّ بِهَا، ممکن تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بھی اس جانب کشش کر جاتے، قصد کر لیتے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور اب انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو دیکھ لیا اور پھر وہ سے دوڑے بھاگے. اِنَّهُ عِبَادُنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے. یہاں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، بڑی عجیب سٹوری ہے جو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں. زلیخا در حقیقت مصر کی عورت نہ تھی، مصر کے علاوہ شام یا یمن کی رہنے والی عورت تھی. اور جب وہ جوان ہوئی تو خواب میں اس کو سیدنا یوسف علیہ السلام کا جلوہ نظر آیا. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے وہ فرشتہ ہوگی خواب کے اندر، بے پناہ آپ کی محبت گرفتار ہوگی. اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمیشہ پریشان شروع کر دیا. خواب میں اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں عزیز مصر ہوں، عزیز مصر ہوں. اس کے بعد زلیخا کی محبت جو تھی نا اپنے روح چلی گئی. زلیخا محبت کو دیکھا، پاگل پن دیکھا. اس کے باپ نے پوچھا کہ تم یہ پاگل پن کیوں ہے، اس لیے پاگل پن طاری ہوا تمہارے اوپر. اس نے کہا مجھے عزیز مصر کی محبت نے گرفتار کر لیا اور وہ میں خواب میں آئے ہیں، مجھے دیدار کرایا، آپ مجھے مصر بھیج دیں، مصر بھیج دیں. تو زلیخا کے باپ نے سارا زمانہ خزانہ سو سامان دے کر ان کو رخصت کیا اور زلیخا کو مصر بھیج دیا غلاموں کے ساتھ. عزیز مصر کے پہنچی زلیخا، عزیز مصر کے پہنچی اور عزیز مصر کو شادی کر لی. شادی کے بعد جب پہلی بار عزیز مصر کو اس نے دیکھا تو اس کے تو جو نا وہ سارے کے سارے جو ارمان جو ہے نا وہ پانی پڑ گیا. اس نے کہا یہ تو وہ جمال میں دیکھ کر آئی تھی، وہ تو اور جمال تھا، جمال میں نہیں آیا مجھے، جمال نہیں آیا. تو یہاں مفسرین کیا کہتے ہیں کہ وہ جو عزیز مصر تھا اس نے ان کو رکھ لیا لیکن وہ کبھی بھی قریب نہیں گیا، ساری عمر وہ ان سے دور رہا ان سے. خیر زلیخا بھی یہاں رہنے لگی، لیکن زلیخا صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کی محبت میں فریبتا تھی، یاد کرتی تھی. یہاں تک کہ سیدنا یوسف علیہ السلام زمانے کی سارے سر و برد کو سہتے ہوئے، سارے مظالم سہتے ہوئے وہاں تک پہنچے. اب جب شروع میں ہی آئے تو زلیخا نے کوئی توجہ نہیں کی، مگر عزیز مصر کو تیار کیا، لباس پہنا، فاقہ تیار کیا پورے جوبن کے ساتھ. یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا زلیخا فرشتہ ہو گئی. اب جب اور فرشتہ ہوتی دوستوں تو کیا کرتی، یہ آپ کو بتانا مقصد ہے. لوگ محبت کی تعریف کرتے ہیں، بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ عشق مجاز عورت کا عشق ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. عشق مجاز عشق شیخ ہے، عشق شیخ اس کی مجاز ہے، عورت کی محبت مجاز نہیں ہے. عورت کی محبت بے پناہ بڑھ گئی تو وہ تمہارے سامنے صرف لذت رکھے گی، وہ بھی چند منٹوں کی لذت ختم ہو جائے گی. زلیخا نے محبت تو کی لیکن اب محبت کا اظہار کرنا اس کو نہیں آیا کہ محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے. وہ کچھ اور سمجھ بیٹھی کہ عورت کی محبت کی انتہا یہ کہ وہ مرد کو خوشی دے دے،
لذت دے دے. اللہ کے سامنے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے سامنے اللہ کا نبی کھڑا ہے, اس کا مزاج اور ہے, مجھے اور مزاج پیارا چاہیے. اس کا اظہار کرنا تو اور تیز کروں. اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک کمرہ بنوایا, اور وہ پورے کمرے بنوا کے اس نے پورا محل تیار کیا. اس کے 7 دیواریں تھیں, ہر دیوار میں ایک دروازہ تھا. 7 دیواریں بنائی. 7 دیواروں کے اندر 4 طرف دیواریں بنی ہوئی 7 دیواروں کے درمیان کمرہ ہے. اس نے اپنے شوہر عزیز مصر کو دکھایا تو اس نے کہا کہ یہ بیت السرور ہے تمہارا. عزیز مصر نے کہا یہ بیت السرور بنا دی, سرور والا کمرہ. یہ اتنا سجایا, سنوارا, نکھارا, خوشبویات سے اس کو معطر کر دیا, پورے کمرے کو تنیاز چاہ دیا. جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے کمرہ دکھا تو آپ نے کہا یہ بیت الشرور ہے, شر ہے. یہ بیت السرور نہیں ہے, بیت الشرور ہے, شر والا کمرہ ہے, اس میں شریر رہتے ہیں. اس میں یوسف علیہ السلام اپنی کم سنی میں تھے, اپنے خیال میں تھے. زلیخا نے کہا میں آپ کمرہ دکھاتی ہوں. پہلے کمرے گزارا, اس کمرے کو تالا لگایا, پھر دوسرے کمرے کو گزارا, کو تالا لگایا. اسے 7 کمروں سے گزار کر 8ویں کمرے اندر لے جا کر یوسف علیہ السلام کو تالا لگا کے بٹھا دیا. نہ زمین ہے نہ آسمان ہے, کوئی یہاں پہ کوئی نہیں ہے. 7 کمرے میں نے بند کر دیے, تو یہاں سے جا نہیں سکتا. اے یوسف یہاں تجھے کرنے کرنا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, کہ وہ عورت جو تھی وہ پوری طرح اس کی طرف جو ہے واقف ہو گئی, پوری طرح واقف ہو گئی. اور اب اس کی پوری کوشش تھی کہ یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ اور غلا دے. اور ممکن تھا کہ بتقاضۂ بشریت یوسف علیہ السلام بھی رغبت اختیار فرماتے. لو ان رأى برہان ربی, یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے برہان کو دیکھا. برہان کے متعلق 7 رائے آتی ہیں. 7 رائے آتی. پہلی رائے یہ آتی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے توبہ اللہ کی, وہاں پر ان کے دل میں شدید خوف پیدا ہوا. خوف سے وہ کانپنے شروع ہو گئے. ان کی لرزہ طاری ہو گیا جسم کے اوپر, ایک برہان طاری ہو گئی. انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی, یار تمہیں پناہ تھا. دوسری برہان یہ کہتے ہیں کہ کمرے کا چھت اڑ گیا, اور کمرے کی چھت جب اڑی تو اس نے دیکھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو کے منہ پہ بولی ہے اور اشارہ فرمانے کہ تو دوڑ جا, سے نکل جا. تیسری وہاں پہ آیت لکھ کے آ گئی کہ جو زنا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ اور نافرمان لوگ ہوتے ہیں. وہ آیت انہوں نے لکھی ہوئی دیکھی انہوں نے. چوتھی برہان کی جو دلیل آتی وہ یہ کہ ان کو چاروں طرف سے آواز آنا شروع ہو گئی کہ یوسف دوڑ جا, نکل جا سے. 5ویں دلیل میں دیتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے جو میں بیان کرتا ہوں, وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یوسف زلیخا کا جمال دیکھ رہے تھے, اور بلا شبہ اگر یوسف اپنے زمانے کے سب سے حسین مرد تھے تو زلیخا بھی عورتوں میں حسن بے مثال رکھتی تھی. حسن میں کمی نہیں تھی, مقابلہ برابر کا. یہ نبوی حسن تھا, وہ بشری حسن تھا. یہ نبوی کمال تھا, نبوی انواع تجلیات تھے, وہ بشری سے کمال تھا. اپنے اپنی جگہ دونوں سے کمال تھے, مگر یہ کمال کئی گنا بڑھ کے تھا. یہ اللہ کی تجلی تھی, وہ اللہ کی تجلی سے خالی تھی. اللہ کی تجلی کا جو حسن ہے دوستوں وہ کسی میں نہیں ہوتا. جہاں رب کی تجلی پڑ رہی ہو اس حسن کی کائنات میں مثال کوئی نہیں ہے. بشریت کمال نہیں پہنچ جائے تو اس تجلی کا ایک حصے تک نہیں پہنچ سکتی. تو جس تجلی کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے وجود یا تر چشمان الاقدس میں اللہ نے رکھا تھا, وہ تجلی کی مثال کائنات میں موجود نہیں. روایت میں آتا ہے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کے 100 حصے کیے, 90 حصے حسن کے یوسف علیہ السلام کو دیے. 90 حصے جو حسن کے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیے اللہ تعالیٰ, اور باقی اوپر یہ روایت میں آتا ہے, بیان کیا تھا. وہ کیا اب سوچئے کہ 90 حسن جو آیا ہوگا اس میں کون سا معیار وہاں موجود ہو. تو یہ بھی میری مثال تھی, وہ بھی میری مثال تھی. اب حسن کے مقابلے میں حسن کی ضرورت تھی کہ اس حسن کے مقابلے میں حسن ایسا دکھایا جائے جس کا حسن زلیخا سے کئی گنا بڑھ کر ہو. وہ جمال سامنے آئے جس جمال کے آگے زلیخا کا جمال پھیکا پڑ جائے. ایسی چیز دکھائی جائے جس چیز کو دیکھ کے زلیخا بھی مبہوت ہو جائے, یوسف بھی مبہوت ہو جائے. اب تک حسن یوسف نے اپنا حسن دکھایا نا, اب ایک ایسا جمال دکھانا ضروری تھا جس جمال کو دیکھتے ہی یوسف ریفتہ ہو جائے, حیران ہو جائے, ششدر رہ جائے.
اور دیکھنے کے بعد وہ ہر چیز کو فراموش کر کے یوسف دوڑے اس حسن کو حاصل کرنے کے لیے یاد کرے. تو وہ حسن صرف میرے آقا کا ہے, وہ حسن صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے برہان قرآن میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لقد جاءکم برہان من ربکم, بے شک تمہاری طرف اللہ کی برہان آئی ہے. اور یہاں بھی برہان استعمال کیا ہے. تو میں یہ بیان کرتا ہوں لوگوں کہ ممکن ہے اللہ نے جمال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا ہو, اللہ جمیل وہی سید الجمال, سید الجمال دکھایا ہو, ایسا حسن دکھا دیا ہو کہ یوسف بھی دیکھ کے فرشتہ ہو گیا ہو. تو لیکن تو فرشتہ تھی لیکن وہ جمال جس کو دیکھ کے یوسف بھول گیا ہو کہ میں کہاں ہوں, اب کس جگہ پہ ہوں, وہ جمال صرف میرے نبی پاک سے سن کے, صرف میرے نبی پاک کا وہ جمال ہے. بس وہ جمال دیکھنا, اس نے دیکھا سیدنا یوسف علیہ السلام, تو آپ دوڑے, آپ کو دوڑنے کی دیر تھی کہ دروازوں کے تالے کھلتے چلے گئے اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے. لیکن وہاں پر زلیخا نے آپ کو پکڑنا چاہا اور آپ کی قمیض پیچھے پکڑ کھینچ لی, قمیض کھینچ لی. دوستوں یہی حال طریقت کے اندر بھی ہوتا ہے. لوگ بے فقر کے اندر جب انسان چلتا ہے امتحانات مختلف صورتوں میں آتے ہیں, مگر شیطان کا بدترین ہتھیار عورت ہوتی ہے. جب عورت کے روپ میں آتا ہے اور عورت کے روپ میں آ کر اس بندے کی کمائی لے چلتا ہے, ساری کمائی جس سے کمائی ہوتی ہے وہ اس عورت کے روپ میں آ کے اسے چھین لیتا ہے. اور لیکن وہاں کیا ہے, جو اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں, اللہ کی پناہ لیتے ہیں, اللہ فرماتا ہے انہ من عبادنا المخلصین, بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے, اللہ کی میں شامل حال ہوتی ہے. بس دوڑے انسان اس گناہ سے مخالص دوڑے, اللہ کی مدد فوج شامل حال ہوتی ہے. ایک اللہ طاقت آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے گناہ سے بچا لے گا, اللہ تعالیٰ سے گناہ سے بچا لے گا. لیکن گناہ کی رغبت آتی ہے, یہ نہیں کہ نہیں آتی, حسن سامنے آتا ہے, حسن کھینچتا ہے, لیکن اس وقت انسان توبہ کرے, اللہ کی پناہ پکڑے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَاهَا لَدَنَ الْبَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور دونوں دروازے کی طرف آگے پیچھے دوڑے. زلیخا نے ان کی قمیض کا پیچھے ٹکڑا پھاڑ دیا اور دونوں نے خاوند عزیز مصر کو دروازے کے قریب پا لیا اور فون بول اٹھی, اس سے زداری تمہاری بیوی سے برائی کا کرے کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کی کہ وہ قید کر دی جائے یا اسے معاذ اللہ دردناک عذاب دیا جائے. اب اس نے اپنا نیا ہتھیار کیا. جب شوق کو دیکھا زلیخا معصوم بن گئی اور اس نے کہا کہ بھائی اس کا انجام کیا ہو جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. پھر انہوں نے گواہ کو طلب کیا اور گواہ سے کہا کہ تم آؤ اور بتاؤ کہ دونوں سے کون ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے بلا پسلا رہی تھی اور ایک کہہ رہا ہے کہ وہ گناہ کا ارادہ کیا, تو تم بتاؤ. تو کہنے والے نے کہا کہ تم قمیض کو دیکھو, اگر قمیض سینے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے, اور قمیض اگر پشت سے پھٹی ہے تو مرد سچا ہے. اور کیا تھا, قمیض جو تھی وہ پشت سے بیک سے پھٹی ہوئی تھی. فَقَذَّبَتْ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. اور جب اسے قمیض کی پشت سے پھٹی ہوئی تھی انہوں نے کہا یہ عورتوں کی فریب ہے, چھل ہے عورتوں کا. اور بے شک عورتیں چھل فریب میں کمال رکھتی ہیں, بڑا چھل کر دیتی ہیں, فریب کرتی ہیں, مرد کو بیوقوف بناتی ہیں. گناہ کا ارادہ بھی کیا, کمرہ بھی بنایا, کمرہ بھی دکھایا, سارے کام اس کی نظروں کے سامنے ہو رہے ہیں. نہ عزیز کو سمجھ میں آ رہی ہے نہ یوسف سمجھ میں آ رہا ہے تو زلیخا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. گناہ کا ارادہ ہو رہا ہے, گناہ کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں, گناہ کی تیاری ہو رہی ہے, دونوں مردوں کے سامنے ہو رہی ہے. کچھ چھپا کمرہ اسے زلیخا نے نہیں بنایا, 10 مردوں میں بنایا ہے. گھر کے اندر سب کے سامنے ایک ایک اینٹ رکھی جا رہی ہے, ایک ایک چیز تعمیر ہو رہی ہے اور پوری تیاری ہو رہی ہے. لیکن اب چال دیکھیں عورت کی, اس عورت کی چال تھی کہ وہ نہ سیدنا یوسف علیہ السلام سمجھے کہ زلیخا کا ارادہ کیا ہے اور نہ عزیز مصر سمجھا کہ زلیخا کیا چاہ رہی ہے. دونوں مرد کو انہوں نے بنا دیا. یوسف آخری وقت میں سمجھ میں آئی جب ہم نے ارادہ ظاہر کیا کہ بھائی اس کے تو ارادے کوئی اور ہے. یہاں ایک معافی سمجھا دوستوں,
انسان کے دل میں رغبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور کی رغبت انتہا زیادہ پیدا کی ہے، مگر جو اس رغبت سے باہر نکل جاتا ہے یاد کو مرتبہ ولایت پاتا ہے، اور جو اس رغبت کے اندر رہ کر اپنے آپ کو گنوا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، وہ مرتبہ ولایت سے گرا دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ نہیں ہوتا، آتا ہے امتحان ہر کے ساتھ ہے۔ جو اس راستے میں چلے گا، فقر کے معرفت کے راستے میں چلے گا، اس کو اس امتحان سے گزرنا ہوگا، اور وہ گزرتا ہے، امتحان گزرتا ہے۔ اللہ کی پناہ طلب کرے، سوائے میرے رب کی پناہ کی کوئی پناہ نہیں ہے جو اس کو بچا سکے۔ اس کے حبیب کی نگاہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان بچ سکتا ہے، ورنہ ان شیطانوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ انشاءاللہ کل مزید سے گفتگو کریں گے، اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ الحمدللہ السلام علیکم یا رسول المرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك يا الله اللهم ادخلنا في زمرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ سید یوسف علیہ السلام کی دعا کو ہمارے قبول مقبول فرما، اس کی ثمرات نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔